لا علم کی بات۔ روحانی علم وہ ہے جس کی پہچان صرف خاص لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور اسے لا علم بھی کہتے ہیں۔ دماغ میں کوئی ایک حکم نہیں رہتا، وہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں بھی اکثر روپ بدل کر دوسری طرح آتا ہے اور مختلف کائناتوں کی سیر کرواتا ہے۔ پھر انسان اس لا علم سے خود ہی مستفید ہوتا ہے اور زبان پر نہیں آتا اور انسان گمسم رہتا ہے۔ وہ انسان اندر ہی اندر جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ اس کے علم کی سطح رفتار و پیمائش سے باہر ہے۔ وہ انسان اپنی پیمائش اور رفتار خود بھی نہیں کر سکتا۔ اس مقام کو کچھ علم والے حقیقت کے علم کا مقام کہتے ہیں اور کچھ فلاسفر اور اللہ کے ولی اس علم کو عرش کا علم زمین پر ہونا بھی کہتے ہیں۔ اس علم کی تفصیل بتانے سے قاصر ہے۔ کم سے کم میں تو اس علم کو کسی نام میں قید کرنے سے قاصر ہوں، میری یہ مجال ہی نہیں۔ بہت سے عالم اور اللہ کے برگزیدہ بندے اس بات پر متفق ہیں کہ اس علم کا دوسرا نام عشق کی آگ میں جلنا ہے اور عشق کی انتہا کو لا علم بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ عشق جو خالق حقیقی سے ہوتا ہے۔ خالق حقیقی کے عشق میں جلنا اس طرح بھی کہتے ہیں کہ ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہوئے بھی وہ اللہ کے ولی ذکر تک نہیں کرتے، گمسم رہتے ہیں۔ ان کے اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے اور باہر کی آنکھ جل جاتی ہے۔ ایسے ہی کان بھی جو ظاہری نظر آتے ہیں وہ جل جاتے ہیں اور آواز سنتے ہیں لیکن سمم بکمن ہو جاتے ہیں، اور زبان بھی ایسے الٹی ہو جاتی ہے جیسے جل گئی ہو۔ اندر سے کسی اور دنیا میں گفتگو چلتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ کے ولی جن کے پاس علم ہے اور ان کی ظاہری زبان جل چکی ہے، اگر ان کی مثال ایسے دیں تو تھوڑا مناسب ہی ہوگا۔ مثال دینے میں غلطی سے معافی چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے ولی ہندوستان اور پاکستان میں بیٹھ کر نظارہ کرتے ہیں اور ظاہری ہندوستان اور پاکستان میں ہوتے ہیں۔ نماز کعبہ میں پڑھتے ہیں اور ظاہری اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی اس وقت ہزاروں میل سفر کر کے پڑھتے ہیں۔ یعنی جو اللہ پاک کا سچا ولی ہے وہ ہزاروں میل کے سفر پر کچھ بھی ہو دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ خطبہ دیتے وقت اپنے ایک سپہ سالار کو یا سورۃ الجبل کہہ کر پہاڑ کی دوسری طرف جنگ کی حکمت عملی بتا رہے تھے۔ وہ چیز تو ظاہر ہوتی تھی اور دیکھتے تھے اس لیے بتاتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر اللہ کا ولی ہندوستان میں بیٹھ کر یہ دیکھے کہ مدینے میں جنگ ہو رہی ہے تو اس بات کی تاریخ کھول کر دیکھیں تو جنگ ضرور ہوئی ہوتی، لیکن اللہ کے عاشق کوشش کرتے رہے ہیں کہ زبان سے یہ نہ نکل جائے کہ جنگ ہو رہی ہے، اور سارے منظر، حالات اور واقعات نہ بھی ہونے ہوں تو بھی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ اپنے عاشق کی کہی ہوئی بات پر جنگ مسلط کر دے گا۔ ایک دوسری مثال یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں بھی عشق الہی میں جلے ہوئے کی زبان سے ایسے انکشافات نکل جائیں کہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے اوپر 10 من کی ٹینک رکھی ہوئی ہے، تو میں مسکین یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جب اللہ پاک کے عاشق نے کچھ منٹ پہلے یہ دعویٰ کیا تھا اس سے پہلے وہ ٹینک نہیں ہوگا، لیکن اللہ پاک کے پیارے ولی اللہ کے کہنے پر وہ ٹینک رکھوا دے گا، کیونکہ اللہ کے عاشق کی زبان تیغ رحمانی ہو جاتی ہے، ان کی زبان اللہ کی زبان ہو جاتی ہے، ان کی آنکھ اللہ کی ہو جاتی ہے، ان کے کان اللہ کے ہو جاتے ہیں اور باقی سب بھسم ہو جاتا ہے۔ شاید اسی کو لا علم کی بات کہتے ہیں، کیونکہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ عام عالم متفق ہیں کہ اللہ پاک کا احاطہ کرنے والے علم حاصل کرنے کی تلاش میں انسان کا علم ختم ہوتا جائے گا اور وہ ذہنی توازن کھو کر پاگل، دیوانہ، مستانہ ہونے کے بعد کافر بن جائے گا، اور کافر ہونے کے بعد یا تو مرے گا یا اپنی ذات میں گم ہو کر دنیا سے کٹ جائے گا۔